بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم حالات اور واقعات شیئر کریں گے۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو توجہ اور انتہائی دھیان سے آخر تک لازمی دیکھیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح میں اتر سکے۔ جب آپ گوشہ نشین ہو گئے تو حضرت سفیان ثوری حاضر خدمت ہوئے اور فرمایا، مخلوق آپ کے گوشہ نشین ہونے سے آپ کے فیض و برکات سے محروم ہو گئی ہے۔ اس کے جواب میں آپ نے چند شعر پڑھے جس کا اردو ترجمہ یہ ہے، کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق ہو گئے۔ گو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و وفا کرتے ہیں لیکن ان کے قلوب بچھڑوں سے لبریز ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے قیمتی لباس زیب تن کیا ہوا تھا جسے دیکھ کر ایک شخص نے اعتراض کیا کہ اتنا قیمتی لباس اہل بیت کے لیے مناسب نہیں ہے، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جب اپنی آستین سے پھیرا تو اس کو آپ کا لباس ٹاٹ سے بھی زیادہ کھردرا محسوس ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا، یعنی مخلوق کی نظر میں تو عمدہ لباس ہے لیکن حق کے لیے یہی کھردرا۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ سے سوال کیا کہ دانش مند کی کیا تعریف ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جو بلائی اور برائی میں تمیز کر سکے۔ آپ نے فرمایا، یہ تمیز تو جانور بھی کر لیتے ہیں کیونکہ جب ان کی خدمت کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے اور جو ان کو تکلیف دیتا ہے اس کو کاٹ کھاتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ پھر آپ کے نزدیک دانش مند کون ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جو دو بلائیوں میں بہتر بلائی کو اختیار کرے اور جو دو برائیوں میں سے مصلحتاً کم برائی پر عمل کرے۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ ظاہری باطنی فضل و کمال کے باوجود آپ میں تکبر پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، متکبر تو نہیں ہوں، البتہ جب میں نے کبر کو ترک کیا تو میرے رب کی کبریائی نے مجھے گھیر لیا، اس لیے میں اپنے کبر پر نازا نہیں ہوں بلکہ میں تو اپنے رب کی کبریائی پر فخر کرتا ہوں۔ ایک دفعہ کسی شخص کی دینار کی تھیلی گم ہو گئی اور اس نے آپ پر الزام لگا دیا کہ میری تھیلی آپ نے چرائی ہے۔ امام صاحب نے اس سے سوال کیا، اس تھیلی میں کتنی رقم تھی؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ چنانچہ آپ اسے گھر لے گئے اور اس کو 2000 دینار دے دیے، اور جب بعد میں اسے اپنی کھوئی ہوئی تھیلی کسی دوسری جگہ سے مل گئی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر کے معافی چاہی اور آپ سے رقم واپس لینے کی درخواست کی، لیکن آپ نے فرمایا، ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے۔ اور جب لوگوں سے امام صاحب کا اس میں گرامی معلوم ہوا تو بے حد ندامت کا اظہار کیا۔ ایک مرتبہ آپ تنہا اللہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک اور شخص اللہ اللہ کا ورد کرتا ہوا آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت امام صاحب کی زبان سے نکلا، اے اللہ، اس وقت میرے پاس کوئی بہتر لباس نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہی غیب سے ایک بہت ہی قیمتی لباس ظاہر ہوا اور آپ نے اسے زیب تن کر لیا۔ لیکن وہ شخص جو آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا عرض کی کہ میں بھی اللہ کا ورد کرتے ہوئے آپ کے ساتھ شریک ہوں، لہٰذا آپ اپنا پرانا لباس مجھے عنایت فرمائیں۔ آپ نے اپنا پرانا لباس اس کے حوالے کر دیا۔ آپ کے چند ارشادات۔ امام صاحب فرماتے ہیں، جو شخص یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کسی خاص شے پر موجود ہے یا کسی شے سے قائم ہے، وہ کافر ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، جس گناہ سے قبل انسان میں خوف پیدا ہو وہ اگر توبہ کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا کرب حاصل ہوتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، جو شخص عبادت پر فخر کرے وہ گناہ گار ہے اور جو گناہ پر اظہار ندامت کرے وہ فرمانبردار ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ صبر کرنے والے درویش اور شکر کرنے والے مالدار سے آپ کے نزدیک کون افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، صبر کرنے والے درویش کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ مالدار کو تو ہر وقت اپنے مال کا تصور رہتا ہے اور درویش کو صرف اللہ تعالیٰ کا خیال، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، توبہ کرنے والے ہی عبادت گزار ہیں۔
آج میں اس سلسلے کو یہی اختتام کرتا ہوں اور کل پھر ان کی شخصیت کے بارے میں بات کروں گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں آپ سب میرے سننے والے ناظرین ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ شکریہ۔